متحدہ قومی موومنٹ کا جب بھی ذکر ہوا ہے تو اس کے جو ہمارے آج مہمان ہیں ان کے بغیر ایم کیو ایم ادھوری لگتی ہے، اور بہت ہی دبنگ پولیٹیشین رہے ہیں، بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، عرصہ گزار دیا انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں بہت مین کردار رہا، لیکن کچھ دنوں سے مین کردار سے باہر ہیں اور اپنی اور کچھ کام کر رہے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں فاروق ستار صاحب۔ فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو کہاں ہیں آج کل آپ؟ لوگوں میں، نوجوانوں میں، اچھا، برادریوں میں، اور جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی سنگین مسئلہ ہے، تو وہاں احتجاج اگر ہے تو میں وہاں پر کھڑا ہوں، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ کہ الیکٹرک کے خلاف ہو، پانی کا مظاہرہ ہو، کہیں سرکاری کوارٹرز میں زبردستی بے دخلی ہو، تو میرے خیال میں میں تو وہاں پر ہوں جہاں لوگ مصائب میں ہیں، مشکلوں میں ہیں۔ میں نے ان کو نہیں چھوڑا، اگر مجھے میرے کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا اور ہماری جو ایک مشترکہ اونرشپ تھی اس میں میرا حصہ بالکل بظاہر نکال دیا، لیکن ایم کیو ایم کی روح، اس کا نظریہ، اس کی سوچ و فکر میرے پاس ہے۔ جسم اگر کسی کے پاس ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور آپ آنے والے دنوں اور مہینوں میں دیکھیں گے کہ لوگ کہاں ہیں، لوگ کس کی طرف ہیں، اور اگر کوئی چانس ہے سندھ کے شہری سندھ میں کسی یکجہتی کا، کسی اتحاد کا، کسی بڑی تحریک کا، اور خاص طور پہ نئی قیادت کا، نئے چہروں کا اور نوجوانوں کا، تو آپ دیکھیں گا کہ انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ میرے نظریاتی کام سے، میری عوامی سیاست سے، میری محنت سے، میری جدوجہد سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو کیا یہ نیا نام، نئی پارٹی جنم دینے جا رہے ہیں آپ؟ میری اب تک خواہش ہے کہ میں کوئی نئی پارٹی نہ بناؤں، اسی لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ 1987 میں کراچی کے میئر منتخب ہوئے، اور جو کئی اندازوں کسی بھی بڑے شہر کے لیے دنیا کی اہم، مطلب کم عمر ترین قیادت تھی، ایک وہ دور تھا، اور اب جب آپ تقریباً، میں آپ کو بزرگ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں بزرگ سیاستدان ہونے والے ہیں، اسمبلی سے باہر ہیں، تو کیا آپ میچور ہو گئے ہیں یا اسمبلیز میچور ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ جو اسمبلی سے باہر ہیں وہ سب میچور ہیں، اچھا، یا اسمبلی میچور ہے، یہ بھی اسمبلی میں وہ سب میچور ہیں۔ یہ تو اللہ کی دین ہے کہ جس کے حصے میں میچورٹی آ گئی، اور جنہوں نے مطلب ہے کہ 60+ کے بعد بھی میچور نہیں ہونا، یہ ریئلائز نہیں کرنا۔ جیسے میں تو اس ریئلائزیشن پر کئی سالوں سے ہوں، جب میں نے ایم کیو ایم کی باغ ڈور سنبھالی تھی، اور میں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی ہم نے 40 اوورز کھیل لیے ہیں، 50 اوور کا میچ ہے، آخری 10 اوور بچے ہیں۔ اس آخری 10 اوور میں نہ صرف ہمیں پچھلی غلطیوں سے گریز کرنا ہے، اس میچ کو بھی بچانا ہے، اور اسی 10 اوور میں اگلے میچ کے لیے ایک نئی ٹیم بھی تیار کرنی ہے۔ دیکھیں، اب تو ان کے پاس علاقوں میں، یونٹ میں، ٹاؤنز میں ورکرز نہیں ہیں۔ یہ اگر وہاں پر جاتے ہیں، یہ مرکز کا اجلاس بلاتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں، اور اس میں بھی دل سے کتنے آتے ہیں، اور کتنے مجبور ہو کر آتے ہیں، کسی مصلحت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر یہ ریڈنگ ان کے پاس نہیں ہے، اور نئی کھیپ کہاں ہے؟ اچھا، پاکستان میں پارٹیوں سے پارٹیاں نکلتی ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، شیر پاؤ پیٹریٹ گروپ نکلا، مسلم لیگ سے کاف نکلی، حامد ناصر چٹھا، ضیاء، نون لیگ نکلی، ایم کیو ایم سے لندن یا پاکستان کے گروپ نکلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس گروپ میں؟ دیکھیں، روح، نظریہ، سوچ و فکر میرے پاس ہے ایم کیو ایم کی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اور کارکنوں کی اکثریت بھی میرے ساتھ ہے۔ روح آپ کے پاس ہے تو جسم ان کے پاس ہے، جسم ان کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جسم پر جن آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس جن کو اتارنا پڑتا ہے، اور کوئی بابا اتارتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فاروق بابا کسی دن یہ جن اتارے۔ اچھا، فاروق بابا تو میں اس کے لیے بھی آپ کا جو بزرگی والا جو وہ ہے ٹائٹل اور زیادہ لینے کے لیے تیار ہوں، آئی ایم ریڈی، تو وہ اتارے گا اور اترے گا لوگوں کی مدد سے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو کب کے اپنے ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر شہید کے نظریات کو پیچھے رکھ کر وہ تو ایک نئی چیز بن گئی ہے، ایک عجیب و غریب چیز سامنے آ گئی ہے 12 سالوں میں بلا شرکت غیرے۔ جس طرح دیکھیں، دیہی علاقوں میں تو اب بھی نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ بھٹو کا نام استعمال ہو رہا ہے، لیکن شہری علاقوں میں انہوں نے اپنی اس مصنوعی اکثریت سے جس طرح یہاں کے وسائل، یہاں کے اسباب، یہاں کے اختیار، یہاں کے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف یہاں سے جن اتارنا ہے، بلکہ اس ناجائز جو کراچی کو کالونی بنانے
کے عزائم ہیں اور اس قبضے کو مکمل کرنے کے لیے پہلے کوٹا سسٹم کے غیر آئینی نفاذ سے ہمارے بچوں کا روزگار لیا، جعلی ڈومیسائل پہ یہاں کے بچوں کی جگہ دوسرے شہروں سے آنے والوں کو نوکریاں دے دی، ہمارا وہ حصہ بھی چھین لیا۔ دوسرا ترقیاتی بلدیاتی فنڈز اور اختیارات وسائل روک کر کراچی کو کھنڈر بنا دیا۔ 5000 سال بعد کھدائی کی تو یہ شہر نکلا، لگتا ہے کہ نیا موہنجودڑو نکالا ہے یہاں پر ہم نے، اگر آپ کراچی میں چلے جائیں۔ تیسری جس تجارت و کاروبار رہ گیا تھا وہ بھی لاک ڈاؤن و کاروبار کی آڑ میں ہوا کہ 12 سال میں جو کھربوں روپے کمائے ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گی، جامع کلاتھ مارکیٹ، اللہ والا، بنارسی، اورنگی ٹاؤن کی مارکیٹیں، یہ اس کی 500 ہزار دکانیں کوئی ایک آدمی خرید لے گا، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ جب یہ لوگ قرضوں میں جکڑے جائیں گے، یہ کارپوریٹائزیشن آف اسمال ٹریڈ اینڈ بزنس ہو رہا ہے، اس فینومینن پر کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، بہت غور کیا۔ جو دینے والے ہاتھ تھے، ہر سال کتنی بچیوں کی شادیاں کراتے تھے، یتیم بچوں کی، کتنے بچوں کو اسکالرشپ پر بھیجتے تھے، اسکالرشپ دیتے تھے۔ آج تجارت اور کاروبار کا آپ حال دیکھیں، جب مال بکے گا نہیں، قرضے پہ آپ نے مال لیا ہوا ہے تو آپ کیسے پیسے دیں گے؟ آپ گروی ہو جائیں گے آپ اپنی دکانوں کو، اور ایسے بروکرز مارکیٹ میں ہیں جو یہ دکانیں خرید کے کسی ایک آدمی کو ساری دکانیں بیچ دیں گے۔ کراچی والے تو آپ کو جو بھی آپ کہہ دیں کہ جن سے آپ اتاریں گے، ان کا جن اتاریں گے اور روح آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو ایم کیو ایم کا حصہ مانتے ہیں۔ حیدر عباس رضوی تک کو واپس بلا لیا گیا کینیڈا سے، آپ کو علم ہوگا۔ آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ حیدر عباس رضوی کے ستارے چمک گئے، لیکن قسمت کی دیوی آپ پر کیوں مہربان نہیں ہوئی؟ نہیں، چمک تو گئے لیکن ابھی بھی ٹمٹما رہے ہیں وہ، پوری طرح سے جگمگ نہیں چمکے ہیں۔ یہ حیدر بھائی اس کا جواب دیں گے۔ حیدر بھائی نے میرے انٹرویو میں آپ کے بارے میں ذکر میں نے پوچھا حیدر تھا، بھائی کے ساتھ میں ذرا سنانا چاہتی ہوں، بڑا ایک ذہنی اور لیکن آپ نے ان کی کال لی تھی سر اس دن۔ وہ تو دیکھیں وہ وقت وہ تھا کہ جب میں اگر یہاں پر ایک بات کا انکشاف کروں کہ جو فوزیہ ہماری جو ایک اس زمانے میں ایم این اے تھی، جو بعد میں پی ایس پی کو پیاری ہو گئی، تو فوزیہ نے مجھے حیدر بھائی کا میسج دکھایا تھا۔ ایک طرف حیدر بھائی مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ فاروق بھائی بہت زیادہ آپ ہارش مت ہوئیے گا، میں آگ پر پانی ڈال رہا ہوں، وہ صحیح اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف فوزیہ میسج دکھا رہی ہیں اور فوزیہ کو کہہ رہے ہیں بہادر آباد جائیں، پی آئی بی چھوڑیں، بہادر آباد جائیں۔ تو مطلب پھر اگر حیدر بھائی ایسا کریں گے تو میری حیدر بھائی، لیکن حیدر بھائی نے کچھ آپ کے بارے میں کہا تھا، مجھے پتا ہے میرے لیے ہمیشہ اچھا کہیں گے، میں سناؤں گی۔ ظاہر ہے کہ فاروق بھائی از ون آف دا موسٹ سینئر لیڈرز ان ایم کیو ایم، اور وہ رہے ہیں، اور ان کی یقیناً پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور ایم کیو ایم کا واضح موقف ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے لیے دروازے پارٹی کے کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، آئندہ بھی کھلے رہیں گے۔ اگر وہ پارٹی پہ آنا چاہیں، کام کرنا چاہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر تشریف لائیں گے اور غیر مشروط آئیں گے تو ہماری سراہوں شرائط تو کوئی نہیں رکھی گئی اور دروازے کھلے ہیں، تو آپ کی کیا شرائط ہیں واپسی؟ نہیں دیکھیں، میں حیدر بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ والی ساری بات جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دوسرے رہنماؤں کو تو سوٹ کرتی ہیں، حیدر بھائی سے یہ والی میں گفتگو ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ یہ ان کا ایک روایتی پالیسی جملہ ہے۔ اچھا، پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مجھے رابطہ کمیٹی نے خارج کیا، تو میرے لیے کیسے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پارٹی کا انہوں نے رکن نہیں رہنے دیا۔ میری رکنیت بحال ہوگی تو پھر اس بارے میں سوچا جائے کہ میں دوبارہ وہاں پر، یعنی کہ ڈیپٹی کنوینر آپ کو دوبارہ بنایا جائے؟ ڈیپٹی کنوینر تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے کنوینر سے ہٹا دیا، پھر اس کے بعد بنیادی رکنیت سے ہٹا دیا۔ کیوں فاروق بھائی؟ دیکھیں یہ تو وہ بتائیں گے نا، یہ بھی نہیں، آپ کو تو ریزن پتا ہوگا۔ دیکھیں جو وہاں ٹیسوری والا معاملہ تھا، دیکھیں ٹیسوری والا معاملہ تو ایک فساد، ایک وہ تھا، کیموفلیج تھا، ایک بہانہ تھا، وہ اسموک اسکرین تھی۔ اصل تو میرا جھگڑا تھا کہ تنظیم میں وہ لوگ جن کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو مجھے نیچے نظر آ رہا ہے آج بھی قبضے کر رہے ہیں اور اسی لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں، جس میں چند لوگوں کی وجہ سے پوری ایک مڈل کلاس اتنے بہترین سیاسی نظریاتی عمل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں اس سے تنظیم کو باہر نکالنا چاہتا تھا، تنظیم کو ٹیک اوور کرنا۔ تو رابطہ کمیٹی اگر آپ کو واپس بلائے، آپ کی رکنیت کو بحال کرے، تو آپ ایم کیو ایم جائیں گے واپس؟ خالد مقبول سربراہ ہے نا جی، ان کے اور میرے درمیان کوئی ملاقات ہوگی۔ اگر میں محسوس کرتا ہوں جب میں سربراہ تھا تو کئی چیزوں میں بے بس تھا، اگر آج وہ بھی بے بس ہیں تو 0+0 2 بے بس آدمی اگر مل جائیں گے تو حیدر بھائی کو یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ حیدر بھائی بیٹھے، خالد مقبول بیٹھے، میں ہم تینوں بیٹھتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ حیدر بھائی آئی ہوپ آپ سن رہے ہیں، یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں۔ اچھا، اور میں اس ملاقات کو چھپانا بھی نہیں چاہتا، اچھا، میں تو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ حیدر بیٹھے،
خالد مغل اور میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بات کرتے ہیں. شرائط نہیں ہیں لیکن روڈ میپ کیا ہے, آگے کیسے پارٹی کو چلانا ہے. 4 سال جو ہماری بلدیاتی کارکردگی تھی اس پہ کچھ ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے, نہیں جھکتا ہے. شرم نہ صحیح سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذرا سوال زیادہ ہیں. فاروق ستار صاحب انکشاف پہ انکشاف کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں, کیا اور بتائیں گے اس بریک کے بعد, جانیے. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. فاروق بھائی, آپ اپنی صاف گوئی کے لیے مشہور ہیں اور آپ بالکل بغیر کوئی لگی لپٹی آپ بات کرتے ہیں. 2018 کے انتخاب میں واقعی دھاندلی ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی, اور اس پر تو ایم کیو ایم کے جو موجودہ سربراہ ہیں خالد مغل صدیقی, ان کا بھی بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہماری کئی سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. لیکن کہاں وہ وقت جب بکسے چوری ہوتے تھے اور کہاں یہ وقت کہ آپ سیٹ ہار گئے. دیکھیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمارے زمانے میں بھی کچھ سیٹیں اگر زبردستی چھینی جاتی تھیں تو کاش وہ بھی بکسے چھیننے کی بجائے کاؤنٹنگ میں خاموشی سے کام اتارا جاتا, جیسے اس مرتبہ باریک کام ہوا, پولنگ میں نہیں ہوا. یعنی پی ٹی آئی کو محنت, یعنی کہ دھاندلی آپ لوگ بھی کرتے تھے. میں کب منع کر رہا ہوں, دیکھیں جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن ہماری دھاندلی کا جو ہمیں امیونٹی تھی میرے خیال میں 2013 میں, وہ ہمیں 2018 کے الیکشن تک ایکسپوز کرنے کے لیے تھی کہ آپ پولنگ کے دوران بکسے چھین لیں, بیلٹ پیپر چھین کے چلے جائیں اور اس کے بعد 2-3 سیٹیں زبردستی نکالیں. ٹھیک ہے نا, 12-13 سیٹیں ہماری تھیں قومی اسمبلی کی, لیکن باقی جو 3-4 اضافی تھیں اس میں وہ نظر, اچھا تو ہماری جو 12 سیٹیں حق حلال کی تھیں وہ بھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتی تھی. تو ایسا کام آپ کرتے کیوں تھے؟ میں تو اس وقت بھی مخالف تھا, لیکن 2-3 سیٹیں زبردستی لینے کے لیے آپ نے پوری پارٹی کا ایک پرسیپشن خراب کر دیا کہ سب سے, اور وہ بھی پولنگ کے دوران, تو یہ غلط ہوا تھا. اچھا اسی طرح اب جو ہوا ہے, ہماری 4 سیٹیں بلاول بھٹو کی اور شہباز شریف کی, یہ 6 سیٹیں کم از کم تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالی گئی. جب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ لنڈن سے واپس آ گئے تھے الیکشن سے پہلے, تو پنجاب میں تھوڑا مشکل ہو گیا تھا وہ لیڈ دلانا پی ٹی آئی کو, جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنتے. 2/3 تو ان بیچاروں کو بھی نہیں دلائیں, تو ان کے سارے دعوے تو اسی لیے دھرے کے دھرے رہ گئے, اور روزانہ صبح ایک یو ٹرن شام کو یو ٹرن اسی لیے لینا. پنجاب میں سیٹیں مشکل ہوئی تو سندھ میں جتا, تو سندھ میں اس لیے کہ یہاں ہمارا آپس کا ہمارا جو آپس کا جھگڑا تھا وہ جسٹیفائی کر رہا تھا کہ ہم سیٹیں لوز کریں گے, عوام بھی کہیں گے کہ شاید اسی لیے سیٹیں چلی گئیں. لیکن میری سیٹ عبدالقادر خانزادہ کی, صلاح الدین کی اور خواجہ سہیل منصور کی, اور شاید ایک عامر چشتی کی بھی, 4-5 سیٹیں ہماری چھینی گئی. ورنہ 8 پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں, 8 ہماری تھی, 1 شہباز شریف کی تھی, 1 بلال بھٹو کی اور سیٹ لیاری سے ملتی. یہ سب سیٹیں چھینی گئی ہیں, میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں. اور اس کا طریقہ کیا تھا, کاؤنٹنگ میں سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, اور پولنگ اچھا پی ٹی آئی والے بھی ہنسی خوشی آ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا کہ یہ ان کی, مطلب آپ سے بھی نمبر لے گئے کرنے والے. ہاں, کیونکہ یہاں زیادہ سوفسٹیکیشن, زیادہ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال, اور وہ جس میں ہر میڈیا کے گلیئر میں قطاریں تو ہوتی ہیں پولنگ کے وقت, لیکن پولنگ کے بعد جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اندر کیا ہو رہا ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اچھا فاروق بھائی, کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, اور تو یعنی کہ ایم کیو ایم کے میں تھے تو فاروق ستار کا ووٹ بینک تھا, اور آج ایم کیو ایم میں نہیں ہے تو فاروق ستار کا ووٹ بینک نہیں ہے, کیا آپ اس سے اختلاف کریں گے؟ دیکھیں, میں اس بات کو تو آزمانا نہیں چاہتا کہ میں, اب تک میری یہ خواہش ہے کہ میں ایم کیو ایم کے سامنے کوئی اپنا انفرادی ووٹ بینک قائم کروں. ہاں, مجبور اگر ہوا یہ ثابت کرنے پر اگلے بلدیاتی انتخابات تک اگر ہوش کے ناخن نہ لیے میرے ساتھیوں نے, اور میری بار بار کی اس جیسچر کو میری کمزوری اور حد سے زیادہ شرافت سمجھا, تو پھر میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ نظریہ کس کے پاس ہے, روح اور سوچ اور فکر کس کے پاس ہے. پھر نام نہ ہو ایم کیو ایم کا اور پتنگ نہ بھی ہو, اور میں میدان میں اتر کے ان سے زیادہ جیسے پی ایس پی نے بلدیاتی الیکشن, ابھی بائی الیکشن میں ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لے کر دکھا دیا, تو میں پی ایس پی اور اس ایم کیو ایم سے اور زیادہ ووٹ لے کے دکھا سکتا ہوں. لیکن یہ سب کے ووٹ تقسیم ہوں گے. الٹیمیٹلی مضبوط کون ہوگا؟ سندھ کے وڈیرے, جن کی ایسٹ انڈیا کمپنیاں تیار ہیں, اور وہ اب آپ کی باقی بچی کھچی عزت اور دستار کو بھی اتارنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, پی ایس پی کا دعویٰ ہے کہ آخری رات ان کی نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئیں پی ٹی آئی کو اور ان کو دلوا دی گئیں, تو ایم کیو ایم کا بھی دعویٰ ہے کہ دھاندلی ہوئی
اور ان کا مینڈیٹ کو چرایا گیا. لیکن کم از کم پی ایس پی اپوزیشن میں تو ہے نا, مطلب متحدہ قومی موومنٹ کیا کر رہی ہے, وہ تو اتحادی بنی ہوئی ہے. تو یہ مطلب کسی کو کہنا کہ دھاندلی کی, ہماری سیٹیں بھی چرا لی, ان کے اتحادی بھی بنے ہوئے ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیے؟ صورت یہ ہے کہ کورنگی, نیو کراچی, اورنگی ٹاؤن اور لیاقت آباد, یہ 4 علاقے ہمارے پاور ہاؤس ہیں. یہ یعنی کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ایم کیو ایم ہوگی, یہ قبضہ گیر کے بھی ہاتھ میں ہوگی, تو بھی وہ مجبوراً سائیکی ہے. ان کا احساس محرومی اس قدر ہے, ان کا شیلٹر, ان کا فیوچر, رے آف ہوپ ان کی ہے ہی ایم کیو ایم. تو اسی لیے 25 لاکھ ووٹ ہمارا تھا میکسیمم 2008 کے الیکشن میں. 2014 میں جب ہمارا اوور کانفیڈنس ہمیں لے کے ڈوبا تو ہم 14 لاکھ پر آ گئے, 25 لاکھ سے 14 2013 میں. اور 2013 کے بعد بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو 2018 میں 7.5. سر دہشت بھی تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی کافی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دہشت کہہ لیں, آپ ساری چیزوں کو ملا لیں. میں دیکھیں آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کروں گا, بہت ساری باتوں سے انکار بھی, لیکن میں فار دا سیک آف بریوٹی, وقت بچانے کے لیے آپ کے سارے الزامات اور تاثر کو صحیح مان لیتا ہوں نا, اور کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ووٹ بینک گرا. اب اس میں ہمارا کتنا قصور تھا اور حماقتیں اور غلطیاں اور ہٹ دھرمی. اچھا آپ تو چلیں متاثر ہوئے, اب تو آج اگر آپ متحدہ قومی موومنٹ کی اس وقت کی قیادت کو دیکھ لیں تو آج تو ان کو اتنی بھی میسر نہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں جتنی وہ چھوڑ دینے کی دھمکی دیا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں. تو یہ کیسی مطلب بات ہوئی کہ اب تو نہ وہ ضد کرتے ہیں, نہ وہ پارٹی چھوڑنے کا دھمکی دیتے ہیں. ہم تو ہر بار, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے کتنی دفعہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, کتنی دفعہ انہوں نے چیزیں منوائی ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایسا کیا ہولڈ ہے ان پر, مطلب کہ یہ کچھ مانگ ہی نہیں سکتے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, مجھ سے دوبارہ یہ کہلوانا چاہ رہی ہیں کہ کچھ وزارتیں ہیں اور عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے, اور تازہ ناقص ترین, نااہل ترین اور بدترین اور ناکام ترین بلدیاتی کارکردگی ہے. اچھا, تو اس کے بعد کس منہ سے اب جو ایک لے دے کہ یہ حکومت کا سہارا رہ گیا ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کا مطالبہ ہمارا زندگی اور موت کا مطالبہ تھا, اس لیے خالد مقبول بھائی نے وزارت چھوڑی تھی. اب خالد مقبول بھائی نے کب چھوڑی؟ پھر 1.5 مہینے بعد انہیں منایا گیا, 1.5-2 مہینے کے بعد وہ پھر حکومت میں گیا. اب خالد بھائی نہیں جا رہے, اب امین اللہ جا رہے ہیں. تو امین بھائی گئے تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کتنے گمشدہ لاپتہ ساتھی انہیں بازیاب ہو گئے. انہیں کتنے دفاتر, جو 7 دفاتر آج انہیں ملے ہیں, وہ بھی کامران ڈسوری کی وجہ سے اور میری وجہ سے ملے تھے. اس کے بعد ایک دفتر وہ اپنے بلبوتے پر نہیں لے سکے. وزارتیں لے لی ہیں لیکن کتنے کام کیے اور اس سے کتنا ڈیلیور کیا ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں. پھر ان کا ایک وزیر جو وفاقی وزیر قانون ہے وہ کتنا ان کا ہے اور کتنا کس کا ہے, یہ ساری بات. ویسے یہ تو ایک معمہ ہے, یہ بتائیں اس پر بھی سوال ہے. چلیں اچھا جسٹ ریکیپ کرتے ہیں. مردم شماری پر اختلاف ہے ایم کیو ایم کو, ٹھیک ہے. ترقیاتی بجٹ پر اختلاف ہے ایم کیو ایم کو. پانی پر مسئلہ ہے, بجلی کی فراہمی پر مسئلہ ہے, لاپتہ افراد کی بازیابی پر اختلاف ہے, کراچی کا کچرا اٹھانے تک کے وسائل اور فنڈز نہیں ہیں. اور وہ گھونسا جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. جو بلدیاتی دور ختم ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں تھا. اچھا لیکن بجٹ کو پھر بھی ووٹ دیں گے, یہ تسلی دے چکے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو. تو یہ ایم کیو ایم کی مطلب مقتدر حلقوں سے ڈرتی ہے, مطلب کیا ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, مقتدر حلقے ہیں, پی ٹی آئی کا اتنا سحر ہے, کرزما ہے, ہاں اتنا سحر یا کرزما ہے کہ یہ تو خالد بھائی بتا سکتے ہیں نا. لیکن کیا کوئی ملاقات کے بعد ایسا بیان آیا ابھی جو خان صاحب سے ہوئی پرائم منسٹر سے, جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ ہم نے 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ملک کو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی ایسے بحران میں جانے دوں جہاں صرف خواہش ہے پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا ہو. میں صرف اس خواہش پر پوری پارلیمان کو قربان نہیں ہونے دوں گا. اچھا مشہور فلمی ڈائلاگ ہے کہ مار سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے, تو ایسے ہی کسی سیاسی جماعت سے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن ایم کیو ایم سے ڈر لگتا تھا. لیکن اب لگتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی کسی سے ڈرتی ہے. کون ہے وہ جس سے ڈرتی ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو اپنے عمل سے, اپنے اعمال سے ڈر رہی ہے نا. وہ تو خود جب اپنے اندر جھانکے گی
اور دیکھے گی کہ 3 سال بعد جاتے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا دیتے اور استعفے ساتھ لے جاتے, ان کے منہ پہ مارتے. ایسا بے اختیار بے وسیلہ اقتدار جس کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف موجیں آپ کرتے رہیں 4 سال تک, اور عوام کی موبلائزیشن. فروغ نسیم کو رکھنا چاہیے پارٹی میں. دیکھیں فروغ نسیم کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے مطابق فروغ نسیم سے بھی بات کریں, ٹھیک بات کریں نا. مطلب یہ کہ وہ پارٹی دیکھیں نا, اگر فروغ نسیم کا کوئی رول ہے اور خالد مقبول کا کوئی رول ہے, دونوں کا بہت ہے. دیکھیں وہ رول کیا بنتا ہے, استعفے دے دے کے وہ تو کیس لڑتے رہے. وسیم اختر کو رونا نہیں پڑتا آخر میں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا. یہ میری پٹیشن تھی 140A کی انٹرپریٹیشن کی, بلدیاتی اختیارات کی, کہ بہت ایسے اختیارات اور وسائل جو قبضہ کیے غیر آئینی طور پر 140A کی کانٹراوینشن ہے, نفی ہے. میری پٹیشن چلوا دیتے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لیجسلیٹو وسیم اختر تو آپ کو چور کہتے ہیں. وہ جو بھی وہ چور کہتے ہیں وہ کہیں, لیکن وسیم اختر نے مجھے کب چور کہنا شروع کر دیا, جب ان کو پوری دنیا نے جو ہے یہ ٹائٹل ان کے لیے ریزرو کر دیا, پھر اس کے بعد اچھا انہوں نے مجھے پہلے نہیں کہا, الٹا چور دوسرے چور کوتوال کو ڈانٹا, الٹا چور کوتوال کو چلے ڈانٹا. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ چند سوال رہ گئے ہیں. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب. وقت کی کمی ہے لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی ریپ اپ کر سکیں. فاروق بھائی, آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی MQM اور PSP کے اتحاد کی کوشش کی تھی اور پھر اگلے ہی دن آپ پیچھے ہٹ گئے تھے اور کچھ کہا تھا کہ آپ کو کسی سیف ہاؤس میں لے جا کر اتحاد کے لیے دباؤ ڈالا گیا. یہ سوال میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی خود کیا تھا, اور کیسے میٹنگ ارینج ہوئی اور کیا بات چیت ہوئی, کیا بات چیت طے ہوئی, اور پھر اگر طے ہو گئی تھی تو پریس کانفرنس تک کیوں بات گئی اور آپ پیچھے کیوں ہٹے. ذرا پورا واقعہ تفصیل سے سنائیے, لیکن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا تھا ذرا وہ سن لیتے ہیں. میری تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری تو مذاکرات, میری تو ملاقاتیں ہوتی ہیں بھائی. ہمارے پاس اس شہر سے جب میں آیا تھا 550 مائیں میرے پاس آئیں جن کے بچے لاپتہ تھے, تو وہ میں عبدالستار ایدھی سے تو مذاکرات نہیں کروں گا, وہ میں رمضان چھیپا سے تو مذاکرات نہیں کروں گا. تو ہم نے تو بھائی بات کی, اس شہر کا کیس لڑا ہے نا, تو جن سے کیس لڑنا ہے, جن سے بات کرنی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آج اس میں سے 450 لوگ ماؤں کو بچے لاپتہ بچے واپس ملے ہیں. تو وہ ایدھی سینٹر میں تو نہیں تھے وہ لوگ. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, کوئی یہ بات کرتا ہے تو یہ اب تو یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں. تو یہ کون ایسا آدمی جس سے جو نہیں ملتا, جو بات نہیں ہوتی, تو ہماری بھی ہوتی ہوگی ملاقات, ہماری بھی باتیں ہوتی ہوں گی, لیکن فاروق ستار صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نام بتائیں, ایڈریس بتائیں, چیزیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو مصطفیٰ مکمل بات کریں تو پھر اس کے بعد میں بھی مکمل بات کروں گا. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک حالات کا جبر تھا, اور ان حالات میں بہت قبل از وقت تھا مصطفیٰ کمال کا میرے ساتھ کوئی بات چیت کرنا, اور پہلے جو ہے وہ یہ پروپوزل آنا کہ ہم ایک نئی پارٹی بنائیں اور اس کا اعلان کریں, جو کہ کسی طور پر مجھے قابل قبول نہیں تھا. پھر اگر میرے کچھ لوگوں کو قائل کر دیا گیا اور ان لوگوں نے مجھے قائل کیا کہ چلیں ایک اتحاد یا ایک الحاق بناتے مصطفیٰ کے ساتھ, تو میں بہت ریلکٹنٹلی اس الحاق کے لیے تیار ہوا, کیونکہ میں پولیٹیکلی دیکھ رہا تھا, میرا ایکیومن کہہ رہا تھا کہ یہ قبل از وقت اور غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ سیف ہاؤس میں ملاقات ہونا which means added pressure. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ جگہ کیا تھی. میں تو اس نیت سے گیا تھا کہ چلیں کوئی بات چیت ہونی ہے اس شہر کی بہتری کے لیے. اور اگر آپ تھے مصطفیٰ کمال سے اور یہ ان سے کرتے, میں وہاں پر مستقل تھا, لیکن مصطفیٰ کمال اپنے 3 ساتھیوں کے آ رہے تھے اور جا رہے تھے. اس کا مطلب ان کے آنے جانے پہ پابندی نہیں تھی, میرے آنے جانے پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پابندی تھی. تو اس سے زیادہ آج کی گفتگو میں ہم زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. آپ کے آنے جانے پر پابندی تھی اور ان کے آنے جانے پر پابندی نہیں تھی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس صورتحال میں کیا مذاکرات ہوں گے, کیا بات چیت ہوگی. لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے قائل کرنے پر اگر میں مان گیا الحاق کے لیے, تو وہ اتنا ان نیچرل تھا, اتنا قبل از وقت تھا. الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہو سکتی تھی 2018 کے, لیکن یہ 2017 نومبر کا واقعہ ہے. اگر 2017 نومبر میں سارے کامن دوست, سوشلائٹ جو ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا یہ تیسرا فگر وردی والے تھے؟ دیکھیں میں نے تو وردی میں کسی کو نہیں دیکھا نا, تو میں کیوں کہوں گا کہ وردی والے نہیں تھے. جو بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ کنیکٹڈ نام تو بتائیں نا. اچھا نام نہیں تو کم از کم ادارہ کس ادارے سے تھے. دیکھیں کنیکٹڈ لوگ تو تھے, لیکن ان کو بھی میں مشورہ یہ دیتا تھا کہ وہ چیزیں جو اتنی ان نیچرل ہو, جو نظر آئے اسکرپٹ ہو,
جیسے مصطفیٰ کی جو ساری پولیٹیکل وہ چیز ہے جینیسس، اس جینیسس میں اسکرپٹ نظر آتا ہے، اس جینیسس میں ان کی جو پارٹی کے نام کا چناؤ ہے. آپ نام چھپا رہے ہیں یہاں پہ، دن دہاڑے گھروں میں گھس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آپ نام چھپا رہے ہیں. دیکھیں مجھے مطلب میں بھی جانتی ہوں آپ کے پروگرام میں آ کر پھر آپ کی جو معلومات ہے وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور بہت سارے جو صحافیوں کے ساتھ جو صورتحال ہے اور جو حالات ہیں اور جو پاکستان میں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی بہت ہی مطلب عروج پر تھی، اور آپ کو بھی یاد ایک فون کال پر صحافی کو منع کر دیا جاتا تھا، ایک فون کال پر آپ کے بانی لندن کو دکھا دیا جاتا تھا، ان کے پاس سے ٹی وی نہیں ہٹتا تھا، ان کی پریس کانفرنس کو گھنٹوں دیے جاتے تھے. آپ کا تو تھریش ہولڈ فار صحافت یا سچ کم سے کم تھا. بسد احترام ولی خان بابر کا قتل آپ کے سامنے ہے، تو آپ میں اور پی ٹی آئی میں میڈیا کے اوپر قدغن لگانے میں فرق کیا ہے؟ اچھا چلے میں مختصراً بتاتا ہوں. ٹھیک. کہ جب یہ ایم کیو ایم قائم ہوئی تو اس کے کچھ محرکات تھے، عوامل تھے. ایک پس منظر تھا ظلم اور ناانصافی کا، اور ایک ایسا ٹریٹمنٹ جو غیر فرزند زمین کے ساتھ ہوتا ہے. اور کراچی میں ایک مڈل کلاس نوجوانوں کی تحریک شروع ہوئی، ایک مثبت تحریک تھی، تعمیری تھی، بہت اچھے کام کیے. لیکن وہ اگر اپنی پٹری سے اتری اور یہ ساری باتیں اس کے ساتھ جڑ گئیں کہ جہاں میڈیا کے لیے برداشت اور تحمل زیرو ٹالرنس ہو گیا تھا. اچھا اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ان 5 سالوں میں بس آپ کو کوئی اب تنگ اس طرح نہیں کرا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم والے تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ سر آج کل بوریاں کم پڑ گئی ہیں یا سنیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا فری ہے؟ اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا انحصار کن قوتوں پر ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں سر جمہوریت تو مذاق بن کے رہ گئی. اچھا یہ بتائیے سی ڈی ڈی کراچی کے مطابق لیکن کراچی کا خلا یہ ایک ایسے لاوے کو پکا رہا ہے جو پھٹا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. پالیسی ساز اداروں کو، چاہے اس میں پارلیمان ہو چاہے کوئی اور ہو، سب کو سوچنا ہوگا اس کو نیچرلی پر کرنے دے. ایک اربن یونٹی اگر یہ نہیں ہوا اور پانی بھی نہیں آیا، دیکھیں 5 سالوں میں الطاف حسین کو تو آپ نے مائنس کر دیا اپنی دانست میں کر دیا. اب آپ کے پاس اب آپ کے پاس ایکس رے، اب آپ کے پاس ایکس رے، اسکین اور ایم آر آئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں دیکھیں. اور 5 سالوں میں کسی اور کو بھی آپ نے آنے نہیں دیا، راستہ نہیں دیا. جو دیکھیں میں بہت ساری باتوں سے اجتناب گریز بھی کر رہا ہوں، لیکن میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر اب یہ خلا پر نہیں ہوگا اور لوگوں کو ایک امید نہیں ملے گی کہ ہاں ایک پولیٹیکل عمل مڈل کلاس کا جس کا ایڈکشن ہے شہری سندھ کو، حیدرآباد کراچی کو جو کھنڈر بن گئے ہیں، جو سندھ کے وڈیروں کی کالونی بن گئے، اگر اس سے لبریٹ کرانے کے لیے پولیٹیکلی پیسفلی نہیں دیا گیا. ویسے کیا ایم کیو ایم کے لوگوں کے رو سے روابط تھے؟ کیونکہ لندن میں قائد کے روابط تھے، انور بھائی اور مرحوم سلیم شہزاد نے تو اعتراف کیا تھا، اور کہ لندن میں بھارتی سفارتکاروں اور رو کے حکام سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو کیا یہ اگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر محمد انور کو کچھ معلوم تھا تو جب تک وہ زندہ، میں نے نہیں دیکھا ایف آئی کی کوئی ٹیم گئی اور ان سے، آپ ڈینائی کر رہے ہیں. سنیں میری بات سنیں، اگر ان کو معلوم تھا، مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا پھر سلیم شہزاد بھی اب اس دنیا میں نہیں. ہاں ایک تیسرا گواہ بھی ہے جس نے کہا تھا، وہ مصطفیٰ کمال تھے، مصطفیٰ کمال بھائی. اچھا ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں، ہاں جب وہ تو آج تک قائم ہے کہہ رہے ہیں نا، لیکن مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس بھی ایک پوری ٹیم گئی تھی ایف آئی اے کی، شاید حیات اس وقت تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں ملا ان سے. تو صرف یہ کہہ دینا، خدشہ ظاہر کرنا، شک، ہمارے یہاں ہیئر سے پر اور شک پر ساری باتیں ہوتی ہیں. ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا اتحاد ممکن ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا الزام ہے رو کے ایجنٹ ہونا، رو کے بی بی سی کی خبر آپ کے اوپر بھی آ گئی ہے، رو سے پیسے لینا، یہ ساری باتیں بہت. یہ رو کے ایجنٹ کا یہ کیا کردار ہوتا ہے؟ کیونکہ مطلب مجھے بڑا شوق ہے، یہ رو کے ایجنٹ ایکچولی ہر کوئی یا تو ملک دار ہے یا رو کا ایجنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام عموماً سیاسی طور پر مخالفین کے لیے استعمال ہو. پہلے سیاسی لوگ کرتے تھے، پھر پتہ چلا ایک ماحول بنتا ہے اور کسی کے خلاف جس کو مطلب اتنے تو شہری نہیں ہے جتنے ملک غدار ہیں اور رو کے ایجنٹ ہیں. دیکھیں نا، تو اب یہ بھی سوچنا ہوگا پاکستان کو اب آگے چلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. میرے خیال میں اب یہ جو روایتی طریقہ ہے اس سے ہمیں اب آگے وی ول ہیو ٹو رائز ابو دی اوکیزن. اب ان چیزوں سے نکل کر پاکستان کو. اچھا متحدہ قومی موومنٹ پی ایس پی کا اتحاد ممکن ہے، اور کیا یہ فائدہ مند ہوگا دونوں پارٹیز کے لیے؟ میں تو اس سے اوپر جا کے کہہ رہا ہوں کہ پی ایس پی کے ورکرز جو کہ
کسی بھی ایسی چیز میں ملوث نہ تھے. جو بہتر اچھے جو لوگ ہیں ان کو ایم کیو ایم میں ایک دن آنا ہے. ایک یہاں پر یکجہتی اور اتحاد بننا ہے کراچی میں, اور وہ اس کے لیے بنیادی پلیٹ فارم ایم کیو ایم ہی ہے, جو کہ جس میں مجھے بھی جس کے ساتھ ایک دن کام کرنا ہے مل کر. میری آئیز اسی پر ہیں کہ ہمیں مل کر ہی کرنا ہے سب کچھ. ہمیں ایک یکجہتی اور اتحاد فائدہ مند ہوگا, کرنا پڑے گا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایس پی ایم کے, پھر اس میں پی ایس پی کے لوگ بھی ہوں گے, میرے لوگ اور ایم کیو ایم کے لوگ, ہم مل کر کیا شکل اس کی ہوگی, کیا نام ہوگا, یہ میرے ذہن میں نہیں. ایم کیو ایم نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور ہو سکتا ہے. پھر میں تو اس سے زیادہ گریٹر یونٹی کی بات ہے, کیونکہ ایک پارٹی کے پاس کراچی کا اب مینڈیٹ نہیں ہے, اور کراچی کے بڑے منصوبوں کی اونرشپ کم از کم مشترکہ طور پر ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنا کے, میں نے پنڈی والوں کو بھی یہ بھیجا ہے, اور میں نے اسلام آباد 25 رکنی ایک کمیشن بنایا جس میں 5 پارٹیوں کے سیاسی لوگ. پنڈی والوں کو بھیجا ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو اپروول آئے گا. دیکھیں میں نے پنڈی بھی بھیجا, اسلام آباد بھیجا. پنڈی سے سالہ جواب آتا ہے, اسلام آباد سے جواب نہیں آتا, یہ مسئلہ ہے. اچھا متین یوسف, ڈاکٹر عمران فاروق لندن اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ایک نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی, اب وہ کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے سیاسی طور پر اپنے لیے طاقت تو اختیار کر لی, مگر انہیں پاکستان میں رہنا نصیب نہیں ہوا. کیا وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر رہ کر اب پالیٹکس کرے گا تو وہ ایک ایرا تھا, میرے خیال میں اب وہ ممکن نہیں ہے. انہیں پاکستان آنا پڑے گا, ایک ایسے تجربے کو جو اتنا اوپر تک گیا اور لوگوں کو اتنا اعتبار, اتنا یقین تھا, ایک نظریاتی سیاست, ایک عوامی سیاست, لیکن اس میں جب بگاڑ کو روک نہ سکے, اس عمل کے بانی الطاف حسین روک نہ سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کسی اور عمل پہ اتنی جلدی اعتماد نہیں کریں گے. تو باہر سے رہ کے سیاست نہیں ہوگی, جو ہوگی پاکستان میں رہ کے ہوگی. آخری سوال میرا, اور اس سے ذرا ڈر کے کر رہی ہوں, کیا آپ مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست داغدار ہے اور وہ بھی خون سے؟ دیکھیں میں تو اس سے زیادہ بات کرتا ہوں کہ کسی کی ساکھ داغدار ہو, اگر خون سے ہے تو قانون نافذ کرنے والوں کو عدالت میں ثابت کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میرا مقام نہیں ہے. اگر غداری کا کوئی الزام ہے تو اسے بھی سپریم کورٹ میں ثابت ہونا ہے, یہ بھی میرا مقام نہیں ہے. صرف 22 اگست ہو گئی اور اس کے بعد عدالتوں میں کتنے معاملات کتنے ثابت ہوئے, اور میں یہاں لکیر پیٹتا رہوں, تو میں وہ پالیٹیشین نہیں ہوں. میری اکیومن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب گواہ کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے, گواہ ہی نہیں ملتے, ڈر جاتے ہیں. نہیں, گواہ کی ضرورت کہیں پڑتی ہے, کہیں چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں, بولتی ہیں, لیکن آپ میں گٹس ہونے چاہیے کہ آپ پھر وہ آپ کا پروسیکیوشن, آپ کی جن میں گٹس ہوتے ہیں وہ بچتے کہاں ہیں سر؟ دیکھیں میرا کہنا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری پروسیکیوشن, ہماری انویسٹیگیشن, ہمارا نظام عدل اور انصاف, سب کا سوال. بالکل لاسٹ ریپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ آفر دی ہے, اور میں دوبارہ جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ آپ ایم کیو ایم میں واپس جا سکتے ہیں اگر آپ کی رکنیت کو بحال کیا جائے. خالد مقبول صدیقی, حیدر عباس رضوی اور آپ تینوں بیٹھ جائیں, معاملے کو رفع دفع کر لیں. فاروق بھائی روڈ میپ ڈسکس کر لیں. فاروق بھائی ایم کیو ایم کے ساتھ, اور اگر فاروق بھائی ایم کیو ایم کے ساتھ نہ ہوتے تو آج فاروق بھائی کی نئی پارٹی ہوتی, نیا گروپ ہوتا. فاروق بھائی نے تو تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم میں خالد مقبول صدیقی, حیدر عباس رضوی صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں تو فاروق بھائی کو بلائیے اور واپس بلائیے فاروق ستار بھائی کو, اور ایم کیو ایم کو فاروق بھائی کی ضرورت ہے. اسی پر ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ اگلے ہفتے. تھینک یو سو مچ فاروق بھائی.